کیونکہ وہ ایک دم سے سٹارٹ کر دیتا ہے, وہ 15-20 ایڈ پوسٹ بھی کر دیتا ہے. یہ دراز کے جو ایڈ ہوتے ہیں بڑے ٹیکنیکل قسم کے ایڈ ہوتے ہیں, یہ OLX والے ایڈ تو ہوتے نہیں ہیں. اس میں سینٹی میٹر ویٹ, اس کا آپ کا جو SKU ہو گیا, SKU نمبر ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں آپ کو خود ہی جنریٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹائٹل کے بعد سب ٹائٹل کے بعد ڈسکرپشن, دین ایکسپلینیشن ان ڈفرینٹ لینگویجز, اور اس کے بعد آپ کی امیجز بھی جو ہے وہ بالکل پکسل کے آرگنائز ایسا ہے, ڈیزگنیٹڈ ہے, جو پکسلز ہیں اس کے اندر رہ کے وہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا, اسٹارٹ لے لیا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ نے لے لیا. اس کا ڈی لسٹ ہونا آپ کو ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا. ایک دم سے آپ کا اسٹور ڈی لسٹ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بزنس مائنڈ تھے ہی. آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے اس کام کے لیے, جسٹ ایک اسٹور کو چلانے کے لیے آپ نے فائنلائز نہیں کیا, آپ کا ڈیسیجن ہی نہیں تھا. آپ کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں اس اسٹور کو چلانے کے لیے, اور آپ نے سوچا کہ یار یہ ایک پلیٹ فارم ہے آن لائن, اور میں نے اس کو چلانا ہے, چل گیا تو چل گیا, نہیں تو چلو کوئی 2-4 کام اور بھی ساتھ. تو اس طریقے سے یہ جو امیزون کے اور دراز کے eBay کے یہ جتنے بھی ہمارے مرچنٹ کے اسٹورز اور وینڈر اسٹورز ہیں, یہ نہیں چلتے. اس وجہ سے نہیں چلتے کہ اس کو جس ٹائم آپ چلاتے ہیں تو پھر بالکل ریڈی ٹو گو ہوتے ہیں. جیسے ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, پارسل آرڈر آنے پہ ریڈی ٹو شپ ہوتا ہے, آپ پھر بالکل ریڈی ٹو گو ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میں نے اس کو لے کر جانا. ٹھیک ہے, ڈیزائن ہمیشہ کسی بزنس کو کرنے کے لیے سب سے پہلی اسٹیج ہوتی ہے کہ اس کو ڈیزائن کر لیں. ٹھیک ہے, پلیز یہ نوٹ کر لیں گے, جو چیز ہے ڈیزائن کر لینا. دراز کا اسٹور جو ہے ڈیزائن اچھا, ڈیزائن کیا آپ نے, آئیڈیا سارا کچھ کیا, اسٹور آپ کا بن گیا, سیلر اسٹور آپ رجسٹر ہو گئے دراز کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گئے, یہ یہاں تک کل آپ ہو جائیں گے. دراز کے ساتھ ایک آپ کا اسٹور ہوگا. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو آئیڈیا کی بات کی تھی کہ ڈیزائن, وہ ڈیزائن لکھا ہے, سوری میری یہ رائٹنگ تھوڑی سی. تھرڈ ون گروتھ کے بعد ڈپلوائے. تو ڈیزائن آپ نے اپنا اسٹور کر لیا. اس سے پہلے آپ کو مسٹ کسی پلیٹ فارم کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ بہتر ہے, میرے لیے کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے ای کامرس کے اندر جو بہتر ہے. یہ آپ لوگوں نے چوز کر لیا. دراز نہ چوز کیا ہوتا تو آپ لوگ یہاں نہ آتے. آپ نے دراز چوز کیا تو دراز کا نمائندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ دراز کی SOP کے اندر رہ کے اس کی بریفنگ دی. ڈیزائن آپ کو کرنے کے بعد ڈیولپ کیا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ڈیولپ کیا. کس طرح کیا ہے؟ آپ نے اپنی جو پروڈکٹ تھی اس پروڈکٹ کی گرافک ڈیزائننگ کی. کوئی گرافک ڈیزائنر یہاں بیٹھا ہو, کوئی گرافک ڈیزائنر کوئی بھی نہیں. آپ نے اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس پروڈکٹس کی گرافک ڈیزائننگ کی. کیا کس طریقے سے کی؟ امیجز وغیرہ. کچھ پیڈ سروسز لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ گھر کے اندر یا اپنے جو اسمال آفیسز رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ اپنی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں جو اوریجنل پروڈکٹ ہے, یس سر, گوگل سے کنٹینٹ نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے, وہ گوگل کنٹینٹ کی وائلیشن نہیں کرتے. جن نے ریئلی اپنا جو اسٹور سکسیزفل فار دا لانگ ٹرم, فار دا لانگ پیریڈ کرنا ہوتا ہے, وہ گوگل سے کنٹینٹ چوری نہیں کیا کرتا, گوگل کی وائلیشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ وائلیشن. ابھی کسٹمرز کا جو اویئرنیس ایک ریشو جا رہی ہے ایشین کنٹریز کے اندر, اور ہم پاکستان میں ایک لوکل مارکیٹ میں دراز سے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ابھی جو کسٹمر کی جو ایک مطلب کنسیپچول ایک ریشو جو جا رہی ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ, تو وہ اسپیشلی دراز کے اوپر جب کوئی بالکل ایسا امیج دیکھتے ہیں جو امیجز آپ کو علی بابا سے مل رہے ہوتے ہیں. یس سر,
آپ علی بابا اسٹور جب بھی اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ کتنا مطلب گرافیکلی اور پکسل وائز اور بڑی اینیمیٹڈ قسم کے اس میں سارا کچھ ہوا ہوا وہ امیجز مل جاتے ہیں. یس سر. تو اب جو کسٹمرز ہیں وہ جب پکچرز دیکھتے ہیں کسی لوکل سیلر کی، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے اس کو آرڈر نہیں کرتے موسٹلی. اب یہ ریشو جاری ہے. پہلے تو بہت سارے ایسے آرڈرز ان کو ریسیو ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر، ایسے ریسیو ہوئے ہیں اور وہ ریسیو ہوتے ہیں اور وہ ود ان 7 days ان کو RTP جا رہا ہوتا ہے، ریٹرن ٹو وینڈر. یہ جو کی پوائنٹ ہے یہ نوٹ کر لیں. یہ کیا ہے؟ یہ ریٹرن ٹو وینڈر ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اسٹور کو بڑا اجلا دکھاتے ہیں، پکچر وغیرہ گوگل سے چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیکس وغیرہ وہاں سے کاپی کرتے ہیں، کاپی کر کے پیسٹ کرتے ہیں. تو آج کل آڈینس اتنی اویئر تو ہو چکی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی سیلر کتنا ٹیکنیکل ہوگا، مطلب یہ کتنا زیادہ ٹیکنیکل ہے. جو اسپیکس جو ہیں وہ ای بے اور امیزون اور علی بابا پہ جو امپورٹ کرنے کے لیے جو ورڈنگز یوز ہو رہی ہیں تو وہ اس نے وہاں سے کاپی کی ہوئی ہیں، ڈسکرپشن کے اندر ڈالی. انتہائی سمپل نوٹ کر، لوکل سیلر اکاؤنٹ دراز کے اوپر ویری سمپل ہونا چاہیے. آپ جو اپنی وہاں پہ بریفنگ جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں جو پروڈکٹ کی، جب آپ نے پروڈکٹ کا ایڈ پوسٹ کر دیا ہے، ایڈ پوسٹ کرنے کے بعد جو آپ اس میں ڈیورنگ ایڈ پوسٹنگ جو بریفنگ دے رہے ہیں، جو اس میں جو اسپیسیفکیشنس ہیں، جو ڈسکرپشن جو انپوٹ کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹ جو آپ کے پاس موجود ہے اس سے ریلیٹڈ اینڈ ویری سمپل کر کے کریں، ویری سمپل ورڈنگ میں. نو نیڈ ٹو یوز اینی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی اور ورڈنگ. آپ موبائل پہ نوٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس PWD اسلام آباد میں دراز ہب میں تھا اور ہمارے پاس میجر جو کیسز آتے تھے وہ اسٹور ڈی لسٹنگ کے آتے تھے. اسٹور ڈی لسٹنگ کیسے ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے دیکھا ڈیزائن کا بتا دیا کہ آپ نے ڈیزائن تب تک نہیں کرنا جب تک پروڈکٹ کو لکھ لیں، پھر یہ اگر نہیں لکھا تو ڈیزائن تب تک نہیں کرنا جب تک آپ نے پروڈکٹ کو اور پلیٹ فارم کو فائنل نہیں کیا. ٹھیک ہے، پروڈکٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. ہم ابھی ورچوئل اسسٹنٹ اور ڈراپ شپنگ کو ڈسکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. ہم ایک سیلر، ایک مرچنٹ، ایک وینڈر جو ہے دراز پہ جا رہے ہیں پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر پروموٹ کرنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ لوکل مارکیٹ ہے یا گلوبل مارکیٹ ہے. اچھا، ڈیولپ کریں گے جی اسٹور کو. اسٹور ہم نے بنایا ہے، سیلر اکاؤنٹ دراز نے اپنے جو ان کے جو پیرامیٹرز تھے اس حوالے سے آپ کی انویسٹیگیشن کی، ڈاکومنٹیشن کی، آپ کی KYC کی. KYC کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ بھائی. نو یور کسٹمر. ٹھیک ہے، اس میں کیا جو ہوتی ہیں مطلب جو مٹیریل ہوتا ہے KYC کے اندر موسٹلی کون سا دیکھا جاتا ہے؟ کسٹمر کی بیسیکلی ڈیٹیلز ہوتی ہے، کسٹمر کی فائنینشیل اسٹرینتھ کیا ہے، دوسرا کسٹمر کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی چیزیں ہیں. دوسرے پرٹیکولرز ہوتے ہیں. اس چیز میں کسٹمر سے کیا مراد ہے؟ آپ کا کلائنٹ جو ہے. اور سیلر جو ہے وہ کسٹمر کیسے ہے؟ سیلر کسٹمر تو نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہے، سیلر دراز کا کسٹمر ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنا KYC کس کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ دراز کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس سے اس کا KYC کون ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ دراز ڈیمانڈ. یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اسٹور سے ریلیٹڈ، یہ سارے نوٹ کرنا، ٹھیک ہے. وربلی میں آپ کا ایک قسم کا پورا اسٹور بنانا، اس کو چلانا اور اس کے اینڈ مارکیٹنگ تک. اور سب سے اینڈ پہ ہمارا ایک پوائنٹ آئے گا